الآن نلتمس بغاية من الاحترام من ضيفنا المكرم الدكتور عتيق الرحمن المنيري الذي شرفنا بحضوره من بتكل من ولاية کرناٹکا أن يقدم خطابه. اب ہم بھٹکل سے تشریف لائے ہوئے اپنے معزز مہمان جناب ڈاکٹر عتیق الرحمن منیری صاحب سے نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے کلمات سے ہم سب کو مستفید فرمائیں. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد. محترم صدر صاحب، عمائدین ہندوستان، عمائدین ملت، عمائدین جے پور اور آج کے دن سند حاصل کرنے والے جملہ طالب علم، طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں الہدایہ جامعہ الہدایہ کی کانوکیشن تقریب میں حاضر ہوں. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اس عظیم موقع پر ہزاروں میل دور بھٹکل کرناٹکا سے آپ کے لیے، آپ کی خاطر محبت، نیک خواہشات کی سوغات آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں. جے پور والوں، ماشاءاللہ آپ حضرات خوش نصیب ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پل ہر وقت آباد رکھے، اطمینان و سکون کی زندگی نصیب فرمائے، اور آپ حضرات سے آج میں بالخصوص یہاں سے فارغ ہونے والے طلباء سے مخاطب ہوں. بہت بہت آپ کو مبارک ہو. یہ سعادت، یہ گھڑی جس کے لیے آپ نے خود کی قربانی دی، وقت کی قربانی دی، آپ کے والدین، بالخصوص آپ کے مدرسین، اساتذہ اور جتنے بھی خیر خواہ، اللہ کرے جو آپ سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو دنیا میں عزت، شہرت اور خدمت کا موقع دے. آپ یہاں سے، اس درسگاہ سے یہ پیغام لے جائیں. میں نہیں کہتا جے پور، میں نہیں کہتا راجستھان، میں نہیں کہتا ہندوستان، بلکہ پورے عالم میں آپ اس تعلیم کو اس طرح سے روشن کریں کہ دنیا یاد رکھے. حضرات، میں نہ مقرر ہوں، میرے سامنے بہت بڑے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، دانشوران ملت ہیں، اکابرین ہیں، مدبرین ہیں، علماء کرام ہیں. میں ان سے سیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ میری اس زندگی کی آخری سانس تک میں قوم کے لیے، ملت کے لیے قربان ہو جاؤں انشاءاللہ العزیز. میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، میں ایک معمولی سا آدمی ہوں. اللہ کا شکر ہے
والد مرحوم محی الدین منیری جو کہ ہندوستان گیر پیمانے پر ملت کی خدمت میں شامل رہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عنایت کرے۔ انہوں نے جو سکھایا، اب بالخصوص میں کہتا ہوں، گزشتہ سال 2023 کی بات میں کہہ رہا ہوں، ہمیں ایک بہترین آدمی کی تلاش تھی۔ میری مراد ہمارا ایک بہت بڑا ایجوکیشنل رابطہ ایجوکیشنل ایوارڈ پروگرام ہونے جا رہا تھا، تو ہندوستان گیر پیمانے پر ہم نے کوششیں کی، سوچا، فکر کی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی۔ وہ آئے اور جو بھٹکل والوں کے اوپر جو اثر پیدا کیا، جو ورغلایا دین کے لیے، دنیا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، حق حلال کے لیے، جس طریقے سے انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی، یقین مانیے جے پور والوں، راجستھان والوں، آپ کی قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے شخص سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو بڑی لمبی عمر دے، قوم و ملت کو استفادہ لینے کی توفیق دے۔ واقعی میں بھٹکل والے حضرت کو سلام کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت کے نقش قدم پر ہم چلیں، اور ہر طرح سے وہ جو کام کر رہے ہیں آج سیر حاصل معلومات انہوں نے اپنی تقریر میں سامنے رکھی۔ یقین مانیے میں سوچتا رہا کہ ایک انسان کتنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتا ہے، سبحان اللہ، چشم بدور۔ واقعی میں دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے، اور حضرت نے جو جن کاموں کی طرف اشارہ کیا، آج کی ضرورت ہے، تقاضا یہ ہے کہ ہم کمر بستہ ہو جائیں، دین کے لیے، ملت کے لیے، انسانیت کے لیے بہترین جذبے کے ساتھ ان کا ساتھ دیں انشاءاللہ العزیز۔ میں سمجھتا ہوں آپ کا جو بھی تخیل ہے، حضرت مولانا بڑی ادب و احترام کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ جو ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہو، وقت کو نہیں دیکھ پاتے، اپنی صحت کو نہیں دیکھتے، قربانی ہی قربانی آپ کی طرف سے چلتی ہے، سبحان اللہ۔ یہ واقعی میں اس دور میں ایک عالم دین جو کہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنے کے لیے کھڑا ہے، سبحان اللہ۔ یقین مانیے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے ان کی باتوں پر انشاءاللہ لبیک کہا جائے گا، اور وہ کام ہم نے کر دکھانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحتی اور عافیت دے، عمر درازی نصیب فرمائے، ان کا سایہ تا دیر تک ہمارے سر پر سلامت رکھے۔ یہ قوم کی امانت ہے، یہ ملت کی امانت ہے، اور آپ لوگ خوش نصیب ہو کہ اس جیسی شخصیت آپ کی یہاں سے جنم لیتی ہے۔ حضرات، میں آج کے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا۔ جو نوجوانان قوم، آئندہ قوم کے معمار، ملت کے رہنما، مستقبل کے، آپ کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آئیں گی۔ مبارکبادی تو میں نے دے دیا، لیکن ذمہ داریاں دیکھیے، آپ کو آپ کے گھر، محلہ یا جہاں سے بھی آپ کے روابط ہیں، سبوں کی نگاہیں آپ کے اوپر ہے، توقعات ہے آپ سے۔ انشاءاللہ اللہ کرے آپ ان کی توقعات سے زیادہ ثابت قدم رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ، ہر وقت، ہر پل اللہ تعالیٰ کی مدد شامل رہے۔ میں تو کہتا ہوں کبھی پلٹ کے نہ دیکھنا،
آپ کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، آپ تعلیم حاصل کر چکے ہو، اصل زندگی کا جو آپ کا رستہ ہے یا آپ کی دوڑ ہے اب شروع ہونے والی ہے۔ ثابت قدم رہیں، اپنے بڑوں کے اوپر کے نقش قدم پر کام کریں۔ میں سمجھتا ہوں وہ دن دور نہیں جو خواہشات اور جو توقعات آپ سے وابستہ رکھتے ہیں، خواہ آپ کے والدین ہو یا آپ کے مدارس ہو۔ میں سلام کرتا ہوں ان اساتذہ کو جنہوں نے آپ کو تعلیم دی، اس درسگاہ میں جو بھی خدمت کرتے ہیں، چاہے اسٹاف ہو یا ادنا صفائی کا ملازم ہو، واقعی میں بڑی محبت سے آپ کو انہوں نے سینچا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی رہے۔ یقین مانیے، میں نے ایک بڑے بزرگ سے سنا ہے کہ اگر جنت کی کنجی چاہیے تو 3 چیزوں پر عمل کریں۔ میں عالم نہیں ہوں نہ مقرر ہوں، میں ایک معمولی سا تاجر ہوں، لیکن کووڈ یہ حالات پیدا کر دیے جو کہ دین کے قریب لے آئے۔ ہمیں اللہ کی توفیق تھی، فکر ہو گئی کہ سوچا کہ ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے خلاصی دے گا انشاءاللہ العزیز، یہ یقین کامل ہے ہمارا۔ ساتھ میں اللہ آپ سے میں کہہ رہا تھا کہ جنت کی کنجی آپ نے لینا ہے، تو ایک بڑے بزرگ نے بڑی تقریر کی، ان کی باتوں سے متاثر رہا۔ انہوں نے کہا کہ 3 باتیں کرو آپ کو جنت کی کنجی مل جائے گی۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تیسری خدمت خلق۔ ان چیزوں کو پانے کے لیے اور 3 چیزیں ساتھ میں رکھنی پڑے گی۔ فولادی عزائم رکھنے والے ہمارے حضرت مولانا موجودی فضل الرحیم موجودی صاحب یہ بات کہی، اور میں اس پر عمل کرتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم صبر سے کام لینا چاہیے، ہمیں مضبوطی سے صبر لینا پڑے گا، ہم میں برداشت کرنے کی قوت ہونی چاہیے، ہمیں نظر انداز کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، اور ہر روز سونے سے پہلے ہم جو بھی خطائیں لوگوں نے کی ہیں یا ہم نے کی ہیں اللہ سے معافی کرنا ہے، سب کو معاف کر کے سونا ہے۔ پتہ نہیں ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے۔ آج کا تقاضا جو ہے، ہم جس ملک کے رہتے ہیں، جس ملک کے رہنے والے ہیں، جو آزمائشات ہیں، ہمارے پاس آئین ہے، ہمارے پاس اللہ کی رحمتیں ہیں، ہمارے پاس اچھی تعلیم ہے، ہمارے پاس سوچ ہے، ہماری نیت صاف ہے، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ وہ منزل دور نہیں جو ہم توقع کرتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہمیں انشاءاللہ نصیب ہوگا۔ بہرحال یہاں پر باقی احباب ہیں، میں تو کہنا بہت کچھ چاہتا تھا کہ بالخصوص اس کنوکیشن میں کہ بچے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، مجھے بلکہ پوری قوم و ملت کو آپ پر ناز ہے۔ آپ میں سے میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی تعلیم بھی لیں، آپ سول سروسز میں بھی جائیں، دین کا بھی کام کریں، دنیا میں بھی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، آپ کو لوگ دیکھتے رہ جائیں انشاءاللہ العزیز۔ آپ سے توقعات جتنی بھی وابستہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، اور زندگی میں یاد رکھیے گا کہ زندگی بڑی فانی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہم دن رات قبرستان جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، حلال اور ایمانداری کی روزی ڈھونڈنا ہے، نصیب بنانے والے اللہ ہے، نصیب کوئی کسی کا لوٹ نہیں سکتا، نصیب میں نہیں ہے تو کوئی دے نہیں سکتا، ہم نے حرکت کرنی ہے، انشاءاللہ برکت ضرور ملے گی۔ ہمیں اس کے لیے اللہ کے اوپر، اللہ کی ذات پر پورا کا پورا بھروسہ کرنا ہے، ہمیں کوئی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے۔ انشاءاللہ میں وہی کہتا ہوں کہ آپ کام کریں، دامے درمے قدمے سخنے، وہ کام کریں جس سے آپ کو اللہ کی طرف سے رضامندی بھی نصیب ہو اور دوسروں کو کام کرنے کی تلقین ملے۔ انشاءاللہ آپ کے اعلیٰ ظرف کی میں تعریف کرتا ہوں، اور جس طرح سے حضرت مولانا نے اور ان کی ٹیم نے یہ پروگرام کو
منعقد کیا میں سلام کرتا ہوں عربی زبان میں. میں چونکہ مجھے پتا ہے عربی زبان میں جو فلسطین کے تعلق سے یہاں تذکرہ ہوا آنکھوں سے آنسو نکل پڑے یقین مانیے. اور اردو زبان میں وقف بورڈ کے تعلق سے کہا گیا اور انگلش زبان میں سیکولرزم کے اوپر بات ہوئی. بہرحال میں ذمہ دار ایک معمولی آدمی ہونے کے ناطے کہتا ہوں انشاءاللہ العزیز یہاں آنے کا موقع ملا, آپ سے ملاقاتیں ہوئی, انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آیا کریں گے. آپ ہماری فکر کریں, ہم آپ کی فکر کریں گے. انشاءاللہ وہ چیز اچیو کرنا ہے کہ ہمیں جو ہم سوچتے ہیں اس سے زیادہ ہمیں نتائج ملیں گے. حضرت مولانا نے جو بھی باتیں کی ان باتوں کو پورا کا پورا ہم نے عملی طور پر راہ ہموار کرنے کے لیے جتنی بھی چاہے کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو, بالخصوص میں کہتا ہوں مسلم پرسنل لا آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم سے ایک جٹ ہوتے ہیں پورا ہندوستان. میں سلام کرتا ہوں پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو, آپ قائم رہیں, اس پر ہمیں ساتھ دیں. انشاءاللہ وہی کام ہوگا جو اللہ کی رضا سے ہوگا. کوششیں ہوں گی, محنت ہوگی, عزائم ہوں گے تو انشاءاللہ نتائج بھی بہت دیر پا ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو تعلیمیں ہمارے اسلاف نے ہمیں دی ہیں اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. معزز مہمان کے جو جذبات ہیں, اللہ سے دعا ہے کہ ان جذبات کو اللہ پورا فرمائے, اور ہمارے نوجوان فضلاء انشاءاللہ آپ نے جو آیا اس پہ کاربند ہوں گے, اور ملت کی خیر و بھلائی کے لیے ہم جد و جہد جاری رکھیں گے.